یہ شادی ٹیپو ٹرکا والے کا ایک دوست تھا. میں چونکہ نام لینا نہیں, ان کا ایک دوست تھا, وہ تھا ریٹائرڈ پولیس آفیسر. کون تھا؟ ریٹائرڈ پولیس آفیسر. اس کا آگے سے بیٹا تھا جس کی یہ شادی تھی. میں تمہیں 100% کہہ رہے ہیں تہاڈا خان جی آفیشیل اس گل دا ریکارڈ ہے. یہ دشمنی بڑی اگے تک جانی ہے. قتل و غارت دی گیم سٹارٹ. اعتماد کی مار ماری ہے نا کہ میں ایک سیلفی لینا چاہتا ہوں آپ سے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں خان جی آفیشل. ناظرین، گزشتہ رات ایک بڑی ہی دکھ والی واقعہ پیش آیا. بڑی ہی ایک درینہ دشمنی کا ایک واقعہ سامنے آیا. گزشتہ رات امیر بلاش کا ایک نامعلوم افراد نے قتل کر دیا. ایک شادی کی تقریب میں ایک مہمان بن کے، ایک کیمرہ مین بن کے وہ جو قاتل تھا وہ شادی میں شامل ہوا اور بطور سیلفی لینے کے مارے اس کی ریکویسٹ کی کہ میں نے آپ کی ایک سیلفی لینی ہے. جب وہ سیلفی لینے لگا تو اس کا قتل کر دیا گیا. یہ ساری صورتحال میرے ساتھ بیٹھے ہیں نڈر میڈیا ایسوسی ایشن کے آل پاکستان کے صدر ہیں اور میڈیا سے ان کا تعلق ہے. کرائم کی بیٹ کرتے ہیں. یہ ساری صورتحال ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. یہ بھی شادی میں شمولیت ان کے انویٹیشن آیا تھا لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے یہ نہ جا سکے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. میرے ساتھ بیٹھے ہیں بہو ہارون چشتی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہو جی، آپ کو انویٹیشن آیا, کچھ مصروفیت کی وجہ سے آپ نہ جا سکے, تو کیسے آپ کو جب اطلاع آئی تو اس کے کیا آپ کے سامنے وہ یہ چیز پیش, کیا آپ کو اس چیز کے بارے میں کس نے بتایا؟ ٹھیک ہے. اچھا سر, گزارش یہ ہے کہ آپ نے اپنی باتوں میں ہی بتا دیا کہ وقوع آخر ہوا کیا, کیسے یہ واقعہ رونما ہوا, اور یہ چیز کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. تقریباً کافی لوگ اس چیز کو جانتے ہیں کہ یہ کوئی دشمنی کا ہی کوئی شاخسانہ ہے. اچھا, میں اپنے تجزیے کی بات کروں گا, میں کسی کی بات نہیں کرتا کیونکہ بات سملر ہو جاتی ہے. وہ کہتے جی صاحب نے ایک چیز بیان کی ہے تو وہی چیز یہی بیان کر رہے ہیں, تو وہ میرا نہیں خیال کہ یہ چیز اچھی ہوتی ہے. اصل جو ہوتا ہے نا وہ مدعا جو ہے آخر ہے کیا. اچھا, یہ تھے امیر بلاش صاحب جو ہے نا, یہ ایک بڑا خوبصورت اور خوب روح جوان تھا. اس کی کم و بیش 30 31 32 سال عمر تھی. اچھا, اس نے اس کے جو پوائنٹ آف ویوز تھے نا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بڑے ملتے جلتے تھے, کیونکہ پی ٹی آئی چونکہ پاکستان کے بارے میں بڑا پازیٹیو سوچتی تھی. وہ یہ ان کی جو ہے نا پارٹی میں شامل ہوئے تھے. تو ان کی پارٹی میں شامل ہونے کے بعد ان کا ایک کافی فیمس ہو گئے, بڑا اچھا ایک اثر رسوخ بھی بن گیا. لیکن یہ کسی ناجائز کاموں میں انوالو نہیں تھے. اسلحہ ان کے پاس جتنا بھی تھا بے شمار تھا, لیکن وہ تمام کا تمام لائسنس کا اسلحہ تھا, لائسنس اسلحہ تھا. اب جب سے 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے نا, یہ پچھلے سال, اس کے بعد انہوں نے نا, ظاہر بات ہے آپ کو پتہ ہے, پارٹیاں چھڑوائی بھی گئی, پارٹیوں سے بندے توڑوائے بھی گئے, بہت کچھ ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ. وہ کوئی ڈھکی چھپی تو بات نہیں ہے. ہوا یہ ہے کہ انہوں نے اس 9 مئی کے واقعے کے بعد اپنی پارٹی کو چینج کر دیا, یعنی نون لیگ میں شامل ہو گئے. حمدہ شہباز کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی, وہاں پہ پھر انہوں نے باقاعدہ نون لیگ جوائن کر لی. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک دشمن دار آدمی جو ہے وہ اپنی کوئی پرانی دشمنی کا ہی شاخسانہ بنے. یہ سیاسی مرڈر بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے, آپ اس چیز پہ روشنی ڈال رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی سیاسی بندے نے یہ کام کروایا ہو. اس کی ریزن یہ ہے کہ جیسے یہ لیاقت چٹھا صاحب کا پیچھے ایشو ہوا ہے, اب لیاقت چٹھا صاحب نے کس کے کہنے پہ یہ پنڈورا باکس ایک نیا کھولا, جس کی وجہ سے پاکستان کی سیاست میں ہلچل سی مچ گئی. اور یہ جتنے بھی تمام بڑے سے بڑے انسیڈنٹ رونما ہو رہے ہیں, یہ قریب سیم ڈے یا ایک دن کے بعد یہ بیک وقت ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست کے اوپر سے, یعنی کہ یہ جو حکومت بننے جا رہی ہے, مینٹین ہونے جا رہی ہے جبرن حکومت, اس کی طرف سے دھیان ہٹانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. میں ایک ولاگ پہ میں نے یہ سنا تھا
کیونکہ اپنی بات بندہ کرتا ہے نا تو وہ پھر ہیٹ لسٹ میں آ جاتا ہے. ایک پروگرام میں میں نے یہ سنا تھا عمران ریاض خان صاحب کے, ان میں انہوں نے یہ چیز کا انکشاف کیا. یہ جو لیاقت چٹھا تھا نا, یہ بیسیکلی نون لیگ کا بندہ ہے. اس نے یہ جو نیکی کا کام کیا نا, یہ پہلی مرتبہ نہیں کیا نون لیگ کے کہنے پہ, پہلے بھی بہت کچھ کرتا رہا یہ کمشنر. اب اس کا یہاں پہ منظر عام پہ آنا, اپنے ضمیر کی آواز کو باہر نکالنا, یہ ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کا کام نہیں ہے. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے بہو جی کہ یہ ایک پری پلان سیاسی قاتلانہ حملہ تھا. سر میری عرض تو سن لیں. اب اس کو لیاقت چٹھا کو یہ سچ بلوانے پہ یا مثلا کہ اس چیز کو آگے لانے پہ کون آمادہ کر رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی سیاسی پارٹی ہیں. اور وہ کون سی سیاسی پارٹیاں؟ انہوں نے تو کھل کے بیان کیا, میں تو اتنا کھل کے نہیں بیان کر سکوں گا کہ اپنے ہی بندوں نے اپنے ہی حکومت کو مینٹین نہ ہونے کے چکروں میں یہ پنڈورا باکس کھولا ہے. اب یہ کنفرم ہے, پنجاب پولیس جتنی بھی ہے وہ کبھی بھی ایک صحیح جو ہوتی ہے نا انویسٹیگیٹ, وہ کبھی بھی نہیں کرتی, نہ آج تک کی ہے. کوئی ایک کیس دکھاتے ہیں جن میں انہوں نے, ہاں وہ کوئی سمپل سا سیدھا سا کیس ہوگا اس کو جائز بیان کریں. کیونکہ اس وقت چونکہ آئی جی صاحب نے پہلے بھی برملا کہا کہ جی ہمیں اپنے سیاسی انتقام کے لیے جو ہماری پولیس ہے پنجاب پولیس, اس کو یوز نہ کیا جائے, کیونکہ آپ کی حکومتوں نے آتے جاتے رہنا ہے, ہم نے وہیں پہ رہنا ہوتا ہے. اگر ہم کسی کے اعلیٰ کار بن کے انتقامی کارروائی کرتے ہیں, بعد میں ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. یہ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ پنجاب پولیس جو ہے نا وہ کس کے ماتحت ہے؟ عوام کے ماتحت نہیں ہے, وہ سیاسی جو ہے نا اثر رسوخ رکھنے والوں کے ماتحت ہے. جو بلاج کا قتل ہے نا, یہ ایک بڑا سنسنی خیز بڑا ڈرامہ, جسے کہنا فلمی سین کی طرح اس کا ایک مرڈر ہوا ہے. ایسے شادی کے اندر ایک بندہ ہے, کبھی کہا جا رہا ہے یہ رپورٹ کے مطابق, کیونکہ مجھے دعوت ہی, اچھا یہ شادی ہے بیسک کس کی تھی؟ یہ شادی ٹیپو ٹرکا والے کا ایک دوست تھا, میں چونکہ نام لینا نہیں, ان کا ایک دوست تھا, وہ تھا ریٹائرڈ پولیس آفیسر. کون تھا؟ ریٹائرڈ پولیس آفیسر. اس کا آگے سے بیٹا تھا جس کی یہ شادی تھی. اس کی شادی کی تقریب میں یہ گئے ہوئے تھے. اچھا شادی کی تقریب میں یہ پہلی مرتبہ تو نہیں گیا, اس سے پہلے بھی گیا. اتنے سیکیورٹی کے ٹائٹ جو ہے نا حصار کے اندر یہ کیسے ایک بندے کا ممکن ہوا کہ وہ اسلحہ بردار ہو کے اندر ہی گھوم رہا ہے اور جو ہے وہ اپنے ہدف کے بالکل عین قریب پہنچ گیا. 2 سے 3 3 سے 4 بندے اگر وہ وہاں پہ ایک پوری فیلڈ لگا کے بیٹھے ہوئے, کسی کا دا چل رہا ہے کسی کا نہیں چل رہا, اعتماد کی مار ماری ہے نا کہ میں ایک سیلفی لینا چاہتا ہوں آپ سے. سیلفی لینے کے چکروں میں بجائے فون نکالنے کے اس نے پسٹل نکال کے سیدھا اس کو, اب جو مارنے والا ہے بلاش کو, اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں یہاں سے زندہ بچ کے نہیں آؤں گا. وہ یہ سوچ کے نکلا, اس کو پتہ ہے کہ یار آج میرا جنازہ ہی کر جائے گا. ایسا ہو نہیں سکتا. اب وہ کوئی نیک نامی لینے تو نہیں نکلا یا بدماشی میں نام تو نہیں نہ پیدا کرنے نکلا. اصل یہ فائدہ اٹھا کون رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا کون ہے؟ اس کے پیچھے کیا کون سی ایسی سیاسی شخصیت ہے یا کہ واقعی ان کی درینہ جو دشمنی چلی آ رہی ہے یہ اس کا حصہ ہے؟ ٹھیک ہے نا. اب وہ بیچارہ جس نے جو ہے نا وہاں پہ بلاج ہے, وہ بیچارہ موقع پہ ہی جو اس کو گولی فائر مارے, اس کی بلیڈنگ زیادہ ہو گئی جس کی وجہ سے وہ نہیں اپنے آپ کو ریکور کر سکا. اب جب وہ بندہ مرتا ہے نا, پولیس اس کی تلاشی لیتی ہے, اس کی پاکٹ میں سے 5,000 روپے ملتا ہے, یعنی 5,000 کا نوٹ ہے. وہ نوٹ بتایا جاتا ہے کہ یہ اس نے بطور سلامی کے لیے رکھا تھا کہ میں آگے جاؤں گا سلامی دوں گا تو کسی کو شک بھی نہیں ہوگا. تو اب اس نے سلامی کیا دینی تھی, اس کا تو تعلق ہی نہیں ہے وہاں پہ. چلے ادھر بھی آ جائیں, اگر اس نے سلامی دینی تھی تو شادی کے اندر وہ گھسا ہے, تو شادی کروانے والا ریٹائرڈ آفیسر ہے, پولیس آفیسر, یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ اس نے ہر ایک کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے اندر آنے کا, اور جو اس کو سلامی دینے جا رہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی تو تعلق ہوگا دولہے کے راجا کے ساتھ. یہ باؤ جی آپ کا پوائنٹ جو ہے وہ بڑا غوریبل ہے. ناظرین یہ بالکل واقعی باؤ جی نے صحیح بتایا ہے کہ یہ واقعی پوائنٹ جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے.
اچھا اب وہ تو ہو گیا نا کہ اس کے بیچ میں 5,000 روپیہ نکلا. اب انویسٹیگیشن اتنی سلو چل رہی ہے, وہ کہتے ہیں رفتہ رفتہ وہ میرے ہستی کا ساما ہو گئے, پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا ہو گئے. یعنی ڈائریکٹ جانے جانا اس کیس میں نہیں ہوگا. اب آج آ کے تیفی بٹ ان کو فائدہ مل گیا, ان کے غائبانہ طور پہ ان کے اثر رسوخ میں اضافہ ہو گیا. گوگی بٹ نے مروا دیا جی, تیفی بٹ نے مروا دیا, چاہے انہوں نے نہ مروایا ہو. ان کیس میں یہ ایگزامپل کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اگر نہ منوایا ہو. اچھا یہ جو قتل کا معاملہ ہے نا, دیکھیں یہ دشمنی جو دیوانی دشمنی ہوتی ہے وہ نہیں رکتی نہ تھمتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, لڑائی اگر غیرت کی ہوتی ہے نا تو یہ یاد رکھنا بندہ مخالفوں کے بچے بھی نہیں چھوڑتا, شیر خوار بچے بھی نہیں چھوڑتا, یہ یاد رکھیے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیرت کی لڑائی نہیں ہے, یہ غیرت کا جھگڑا نہیں ہے. پھٹا کس چیز کا ہے؟ بٹا یہ ڈیفینیٹلی آئے, چلے ہم اس کے اوپر نا ایک پوائنٹس رکھتے ہیں, 2-3 پوائنٹس رکھتے ہیں کہ اس بیس پہ قتل ہو سکتا ہے. کیا اس بیس پہ قتل ہو سکتا ہے؟ پوائنٹس ہی ہیں. بزنس انٹرسٹ ایک یہ پوائنٹ ہو گیا. دوسرا جائیداد کا تنازع, وہ جائیداد فیملی ٹرم میں سے نہیں, مطلب کہ کوئی قبضہ مافیا ٹیپ ہو گیا کہ جگہ پہ قبضہ کیا ہو گیا. اب بلاج کو یہ کنفرم ہو چکا تھا کہ آہستہ آہستہ دھیرے 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 کہ میری جو دشمنی ہے نا وہ ٹلتی جا رہی ہے, مطلب کہ اب وہ ماحول نہیں رہا. دشمن جو ہوتا ہے نا, دشمن ویسے بھی وہ کہتے ہیں نا ٹھنڈے دودھ نو پھوکا نہیں ماری دیاں, ہمیشہ ابلتے دودھ نو پھوکا ماری دیاں. اب وہ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ نہیں جی میرا یہاں پہ اب وہ نہیں ہے, دشمنی کا اتنا نہیں لگ رہا, لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ نا مین چیز جو ہے نا خان صاحب وہ یہ دیکھنی ہوگی کہ ہم لوگوں کو اس کے اوپر مزید سوالات اس لیے کھڑے کرنے چاہیے, چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں وہ اس لیے کھڑے کرنے چاہیے کہ اس کیس میں ذرا تھوڑی سی آسانی ہو, کیس میں پیش رفت ہو, پریشر جاتا ہے. اور میں یہاں پہ یہ بات آپ کو یہ بتانا میرے ذہن میں تھی, میں کہا تھا یہ آپ کے شو میں بتاؤں گا. دیکھیں ایک ہوتی ہے عزت اللہ کی طرف سے دی ہوئی, ایک عزت وہ ہوتی ہے جو کسی سے کوئی چھینتا ہے. کسی سے عزت چھیننا یہی ہوتا ہے نا, کسی نے مرڈر کر دیتا, کسی کا ناحق مال کھا لیتا اور گنڈا بن گیا, یہ عزت نہیں ہے. بلا ٹرکاں والا, ٹیپو ٹرکاں والا, میر بلاج ٹیپو, یہ ان کے اوپر جو ہے نا اللہ کی تسخیر مہربان تھی, یعنی قدرت کی طرف سے ان کو فیمسٹی اتنی حاصل تھی. اچھا یہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ان کا عوام کے ساتھ میل جول کیسا تھا. بلا جی جو تھے نا, بلا ٹرکاں والا, وہ عوام خیال آدمی تھا, یعنی عوام دوست آدمی تھا. اسی طرح ٹیپو تھا, وہ بادشاہوں کی طرح رہنے والا تھا, وہ عوام دوست آدمی تھا, کسی کی بات سنتا تھا. میں نے ایک ایشو ہو گیا تھا کسی معاملے میں نا, تو وہاں پہ نا اچھا ایک بات یہ ہے ٹیپو کی پورے گینگ میں, ان کا نام لے کے کبھی کسی نے کسی کو بلیک میل نہیں کیا. گوگی بٹ ایک ایسی شخصیت ہے, تیفی بٹ ایسی شخصیت ہے جنہوں نے آگے چھوٹے چھوٹے گروہ پالے ہیں یا پل گئے ہیں, وہ ناجائز طور پہ ان کا نام استعمال کر کے آگے اپنے اثر رسوخ کا ان کی سرپرستی انہوں نے کی ہے. نہیں اس میں میری بات نہیں آپ سمجھے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا نام لے کے, لیکن یہ وہ گروپ ہے پورے لاہور میں, کوئی ایک بھی یہ بات جو ہے نا میری رد نہیں کر سکتا کہ ان کا نام لے کے کسی چھوٹے گروپ نے فائدہ اٹھایا ہو کسی جگہ کا. یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے. اچھا یہ انڈر ورلڈ کا ڈان ہے, یہ بلاج ٹیپو یہ بلا, یہ انڈر ورلڈ کا ڈان ہے, اور لاہور میں اس کا بڑا اثر سو. اور سب سے بڑی بات یہ بیوروکریٹس میں یا جسے کہہ لیں قانونی سطح پہ ان کے بڑے ہاتھ مضبوط تھے. اور یہ دیکھیں یہ لیگلی ہو کے چل رہے ہیں. مثال کے طور پہ پارٹی بیس پہ سیاسی پارٹی کا رجحان رکھ کے چل رہے ہیں. اس بچے میں ایک جذبہ تھا, او لیول کی اس نے تعلیم حاصل کی ہوئی تھی. 3 بھائی یہ ہیں. اب یہ 3 بھائی, ایک تو چلا گیا, اب دوسرے کا ویو کیا, وہ ظاہر بات ہے اس کے اپنے باپ کی جگہ. پہلی بات ہے یہ گدی گدی کا تو رولا نہیں ہے, صرف وہ ایک نام لے کے چلتے ہیں جی, اس نام کا اب یہ
रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये बिजनेस करोड़ों का बिजनेस है जो ये छोड़ा हुआ है। और उसके बाद इनका बड़ा एक मामला है, इसने बलाज ने ये सोचा है कि भाई जी ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਵਧਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲਿਆਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਸਮੇਟੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀਏ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਇੱਥੇ ਆਣੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਪੜ ਜਾਣਾ। मौत पीछा नहीं छड़ती, जी मौत आनी वो आके रहनी है और मौत पीछे डगमगा रही है। और इन्हें बड़ी कोशिश की थी, बलाज ने ना बहुत कोशिश किया टालने की, लेकिन वो नहीं टली। तो कहने का मकसद है दो छोटे छोटे इसके बच्चे हैं, अब उन बच्चों पे क्या बीत रही होगी। जाहिर बात है इन्होंने भी, इनके ऊपर भी बड़े मुकदमात हैं। अच्छा ये भी एक चीज़ की 300% गारंटी है, अगर इन पे 100 मुकदमे हैं ना तो ये कह लें कि चलें 50 सही होंगे 50 गलत हैं। जाहिर बात है दुश्मनियों में 100 झूठे सच्चे पर्चे भी होते हैं, क्योंकि बलाज पे 2013 में एक पर्चा हुआ था, वो नाजायज़ पर्चा हुआ था। वो पर्चा बनाया इसलिए गया था कि इसको जो है ना किसी तरीके जो है ना इधर कैंप जेल में शिफ्ट करवाया जाए। और कैंप जेल में शिफ्ट करवाने की जितनी भी मुआवनत है डेफिनेटली वो पुलिस उसमें मुलव्विस थी, तो वो उधर तक पहुंच रहा था। वो तो उसको हिंट हुआ, उन्हें कहा लो जी मैं थे गया थे, इन्होंने मैनू कले नू ते छाप लेना है, इन्हें मैनू ते अगे कर देना है। लिहाजा उसने बिलाल यासिन को फ़ोन किया। बिलाल यासिन बेसिकली एक सियासी आदमी है, लेकिन है भी बड़ा पुराना आदमी, ये भी कोई बड़ी गलबात है, ये याद रखिएगा। तो जाहिर बात है वो फिर उनका एक ताल्लुक है, वो पुराना आदमी, ये भी पुराना आदमी ने खाड़े दे खेड़ा ने इन्हों दियां। तो उसको कह के फिर इसने जो है ना अपनी जेल की शिफ्टिंग करवाई, ज़मानत पे रिहा हुआ। इसको अंदाज़ा हो गया कि ये दुश्मनी टलने वाली नहीं है, तो इसने फिर जो है ना वो काम जो है ना वही फिर अपने मजबूर हो गया ना, किसी को मजबूरी ना ले आना। उन कहने का मकसद है सुन अगे दाएगा, अगर दुश्मन साड़िया वीडियो सुन रहे हैं, इन्हों का दुश्मन डेफिनेटली इन्होंने जिन्हों के बच्चे मारे, इन्हों के मारे जो भी मामला होया दुश्मनी के खत्म हो गई, साफ बराबर हो गया। मेरा ख्याल है दुश्मनी को रुकना चाहिए। और सब तो बड़ी गल है जी मौजूदा हुकूमत है ना, या कोई भी हुकूमत आई है, उन्होंने किसी ने इन्हों की दुश्मनी को सीरियस नहीं लिया। अरुण भाई मेरे ज़राए से मुझे पता चला है कि ये बंदा अमन पसंद था और दुश्मनी को रोकने की उसमें पूरी कोशिश कर रहा था। कई और से वो सुलह जो है वो उसने की भी है, लेकिन जो उसके वालिद टीपू के कातिल थे उनके साथ कहता था कि ये इनसे मैं सुलह नहीं कर सकता, बाकी जो मामला थे वो चल रहे थे। क्या आप क्या कहते हैं? पहली बात यह है कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो क्या कहती है कि तीफी भट्ट और गोगी बाटी था। असल लड़ाई तो बिला ट्रक वाले से शुरू हुई थी, जिसके पास वो एक गया है, क्या नाम है उसका, नीफा। उसको वहाँ पे उसकी कोई दीवार तामीर करनी थी। नीफा ठेकेदार था, ठेकेदार का बच्चा था, मजदूरी वहाँ पे दीवार चुना रहा है। इसका बड़ा विड था जिस्म था। बिल्ले ने इसको कहा कि यार, इसके बाप को बुला के कहा यार मुंडा मैंने दे दे, मैं अपना गनमैन रखना है, तेरा मुंडा जरा शी जिड्डा जवान। इनू नाल रखिया, उन्हें नाल रह के इन्हां दियां जड़ां वड़ियां बिल्ले ट्रकां वाले दियां। हुण वो लड़ाई असल शुरू कित्थों हुई जे, ਇਹ भी सुन लो। गोआल मंडी दे विच बच्चे क्रिकेट खेल रहे ने, वो क्रिकेट तो आपस में ऐसी कोई चपलिश हुई है, वो लड़ाई जी ना 337 तक पहुँच गई। और 337 दे विच इन्हां ने एक दूसरे नूं 354 भी हो गई। वो बाबा जी फिर एक जेड़ा दिल च किड़ और खार पैदा हो गई। वो कार्ड विधियाँ सी, विधियाँ हनीफा जेड़ा सी इन्हें फायर खोल दिते टीपू ते, यानी बिल्ले दे बेटे ते फायर खोल दिते। ਤੇ ਟੀਪੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਹੀ ਫੈਰ ਖੋਲਤੇ। ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੁਨਵਾਇਆ। ਤੁਨਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਧੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤੁਨਵਾਤਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਿੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਕਾਤਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀਧੀਏ। ਹੁਣ ਵੀਧੀਏ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਤੀਫੀ ਬੱਟ ਔਰ ਗੋਗੀ ਬੱਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀਧੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੀਫੇ ਨੇ ਖੋਲਿਆ भेद सारा, ये भी नीफे ने कहा जी इस तरह साड़ी है लड़ाई इतों शुरू हुई सी। अब वो जो था टीपू बेसिकली वो भी यही था कि यार गल जी नहीं, लेकिन वो है वो भी खड़ दिमाग आदमी था। गल ये भी कि ये सारा शाखसाना जो आखिरकार जो मुख्तार बट है गोगी बट का कज़न लगता है कि भाई लगता है, वो जेल के जिस वक्त उन्होंने फड़िया ना उन्होंने ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਬਕਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿਲਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ,
ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਨੂਕਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਫਾਇਰ ਅਚਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਾ ਸਨੂਕਰ ਕਲੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਨਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਾਇਰ ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ 307 ਹੈਗੀ ਨਾ ਜਾਂ 324 ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਟੀਟੀ ਪਵਾਉਣ ਵੜ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਸਹੀ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਗੇਮ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਗੁਤੀਫੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ। ना मैसना थोड़ी बनता है कि भी वो मैदान रड़े थे लगती है ना गेम। अच्छा ख़ुरून भाई, मुझे ये बताइएगा कि इस दुश्मनी का आप मुस्तकबिल में क्या अंजाम से देख सकते हैं? भाई जी इन्हों सब्र करना पएगा, ठीक है, जो होना सी हो गया है। मैं जितों तक देख रहा ना, अल्लाह ना करे इन्हों के कोई ऐसा घट दिमाग कोई भाई होवे अमीर बिलाज दे तुसी और थोड़े दिनों तक दे लेना, बड़ी आदे 2-4 महीने दे विच लाहौर दे विच ना एक नई कहानी शुरू हो जानी। ਉਹੀ ਉਹਦੇ 6 ਮਾਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 5 ਮਾਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਰਤੇ ਇਹ ਕਰਤੇ। ਮਰਨਾ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਸ਼ਖਸਾਂ ਹਦਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਪਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਆਏਗੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਾਜ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਾਲੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਟਲੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਹੀ ਵੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਨਈ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੁਣ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਈ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਅਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਮ ਤਾਰਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਆਜ਼ਮ ਤਾਰਕ, ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਮੁਖਤਸਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਜ਼ਮ ਤਾਰਕ ਸਿਪਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਆ ਨੂੰ, ਉੱਧਰ ਸ਼ੀਆ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਿਪਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ। ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੁੱਕਦੀ ਮੁਕਾਓ ਯਾਰ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕਣੀ ਕਿਵੇਂ ਵੇ? ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲੜੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁੰਨ ਦਿਆਂਗਾ ਫੜ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੁਕਾਈ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਸਿਪਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ कि ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ। जी ख़ुरून भाई ने कुछ पस्से पर्दा बातें बताई, कुछ मुस्तकबिल की बातें बताई। अगर आपको इनकी बातें कुछ सच्ची लगती हैं, आपको कोई इनकी बातें कुछ समझ आई हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा और इसका दुश्मनी का अंजाम भी बताइएगा कि क्या हो सकता है। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।